تین بڑے الہامی مذاہب عیسائی، مسلمان اور یہودی، خصوصاً یروشلم اور مکہ المکرمہ مسلمانوں کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ ویڈیو نہایت باریک بینی سے کی گئی تحقیق پر مشتمل ہے۔ بریٹینیکا انسائکلوپیڈیا، دی ہسٹری آف ہسٹریز اور دوسری مستند کتابیں ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو وہ حقائق جاننے کو ملیں گے جو مفصل اور جامع ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ کو وہ حقائق بھی جاننے کو ملیں گے کہ جو شاید اس سے پہلے آپ کے علم میں نہ ہوں۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ مکہ قرآن کریم میں اس شہر کا نام بکہ بھی مذکور ہے۔ یہ شہر مغربی سعودی عرب بحیرہ احمر کے ساحل سے اندرون ملک سیرت کے پہاڑوں میں واقع ہے۔ یہ مسلمانوں کا مقدس ترین شہر ہے۔ یہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اور اسی مذہبی مرکز کی طرف مسلمان روزانہ 5 مرتبہ نماز کے لیے رخ کرتے ہیں۔ تمام متقی اور قابل مسلمان اپنی زندگی میں کم از کم 1 مرتبہ حج کرنے کی خواہش اور کوشش ضرور کرتے ہیں یا رکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ ایک مقدس شہر ہے، صرف مسلمانوں کو اس شہر میں داخل ہونے کی اجازت ہے۔ 20ویں اور 21ویں صدیوں میں شہر میں بہت زیادہ بہتری آئی۔ مذہبی مقامات کے ارد گرد کے علاقے کو صاف کیا گیا، مسجد کو بڑھایا گیا، رہائش اور صفائی ستھرائی کو بہتر بنایا گیا، نقل و حمل کی سہولیات میں اضافہ ہوا۔ نتیجے کے طور پر مکہ حاجیوں کی مسلسل بڑھتی ہوئی تعداد کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے۔ مکہ کا رقبہ 10 مربع میل یعنی 26 مربع کلومیٹر ہے، اور اس کی آبادی 2010 کی مردم شماری کے مطابق 15,34,731 افراد پر مشتمل ہے۔ مکہ سطح سمندر سے 909 فٹ 227 میٹر کی بلندی پر وادی ابراہیم اور اس کی کئی چھوٹی معاون ندیوں کے خشک دروں میں واقع ہے۔ اس کے چاروں طرف کوہ صراط ہے، جن کی چوٹیوں میں کوہ اجیاد جو 1332 فٹ تک بلند ہے، اور کوہ ابو قبیس جو 1220 فٹ تک ہے۔ مشرق میں کوہ قیقان جو کہ 1401 فٹ تک بلند ہے۔ ہرا کی چوٹی شمال مشرق میں 2080 فٹ تک بلند ہے اور ایک غار پر مشتمل ہے۔ یہیں پر وہ مشہور غار ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ شہر کے جنوب میں کوہ سور ہے۔ کوہ سور کی اونچائی 2490 فٹ ہے، اور یہاں بھی ایک غار ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے دوران پناہ لی تھی، اور یہیں سے مسلم کیلنڈر کی ابتدا ہوتی ہے۔ شہر میں داخل ہونے کا راستہ ارد گرد کے پہاڑوں میں 4 خلیجوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ گزرگاہیں شمال مشرق سے منا، عرفات اور الطائف کی طرف جاتی ہیں، شمال مغرب سے مدینہ تک، مغرب سے جدہ تک اور جنوب سے یمن تک۔ مکہ چونکہ نسبتاً نشیبی مقام ہے، اسی وجہ سے یہاں سالانہ بارشیں کم ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود موسمی سیلاب کا خطرہ ہے۔ سال کے دوران 130 ملی میٹر سے کم بارش ہوتی ہے۔ گرمیوں میں درجہ حرارت 49 ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ پودے اور جانور نایاب ہیں، اور ان پر مشتمل انواع جو اعلیٰ درجے کی خشکی اور گرمی کو برداشت کر سکتی ہیں۔ قدرتی پودوں میں املی اور ببول کی مختلف اقسام شامل ہیں۔ جنگلی جانوروں میں جنگلی بلیاں، بھیڑیے، ہائنا، لومڑی، مینگوز اور کینگرو چوہے جنہیں جربوس بھی کہا جاتا ہے شامل ہیں۔ شہر کا مرکز مسجد حرام ہے، جسے عظیم مسجد بھی کہا جاتا ہے، جس میں کعبہ اور زمزم کا مقدس کنواں واقع ہے۔ مسجد کے ارد گرد کا علاقہ پرانے شہر پر مشتمل ہے، جو شمال اور جنوب مغرب تک پھیلا ہوا ہے، لیکن قریبی پہاڑوں سے مشرق اور مغرب میں محدود ہے۔ مرکزی راستے مسجد کے شمال میں المدعا اور سوق اللیل اور جنوب میں سوق الصغیر ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے مکہ سڑکوں کے ساتھ ساتھ پہاڑی خلیجوں کے ذریعے شمال مغرب اور مغرب تک پھیل گیا ہے۔ جدید رہائشی علاقوں میں العزیزیہ، الفسیلیہ، منا کی سڑک کے ساتھ، اور الظاہر، الزہرا اور جدہ اور مدینہ کی سڑکوں کے ساتھ شارع المنصور ہیں۔ پرانے شہر میں نئی گلیوں کی تعمیر کے ساتھ توسیع کی گئی ہے۔ 21ویں صدی میں مسجد کے آس پاس کے علاقے میں کئی فلک بوس ہوٹل بنائے گئے۔ مسجد حرام اپنے سائز اور فن تعمیر میں شاندار ہے، اور اسے صدیوں کے دوران متعدد موقعوں پر آراستہ اور بڑھایا گیا۔ حال ہی میں 20ویں صدی کے آخر اور 21ویں صدی کے اوائل میں سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے بڑے پیمانے پر توسیع کے سلسلے اور جدید ترین کمپلیکس جو اب ملٹی لیول ہے، اس میں متعدد جمالیاتی اور فنکارانہ ساز و سامان کے علاوہ ایک جدید مواصلاتی نیٹ ورک، ایئر کنڈیشننگ، ایکسکلیٹرز،
اور پیدل چلنے والوں کے راستوں اور سرنگوں کا ایک پیچیدہ نیٹ ورک شامل ہے۔ اس مسجد میں ایک وقت میں 10 لاکھ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ مسجد کے قریب مکانات کو مسمار کر دیا گیا ہے اور اب یہ کھلی جگہوں اور چوڑی گلیوں سے گھرا ہوا ہے، جنہیں ٹریفک کو کم کرنے کے لیے بنائے گئے زیر زمین واک ویز سے گزارا جا سکتا ہے۔ مسجد حرام کے جنوب میں سعودی حکومت نے ابراج البیت فلک بوس عمارت تعمیر کی، جو دنیا کی سب سے بڑی اور بلند عمارتوں میں سے ایک ہے۔ مقدس مقامات کے قریب ہوٹلوں، شاپنگ سینٹرز اور نماز کے مقامات کے لیے الگ جگہیں مختص ہیں۔ مکہ کے مکانات پرانے شہر میں جدید رہائشی علاقوں کی نسبت زیادہ ہیں۔ 2 یا 3 منزلہ روایتی عمارتیں مقامی چٹان سے بنی ہیں، جدید علاقوں میں ولاز کنکریٹ سے بنائے گئے ہیں۔ شہر کے مختلف حصوں میں کچی آبادیوں کے حالات اب بھی پائے جا سکتے ہیں۔ مکہ میں آبادی کی کثافت زیادہ ہے، زیادہ تر لوگ پرانے شہر میں مرکوز ہیں، جبکہ جدید رہائشی علاقوں میں کثافت شہر سے بھی کم ہے۔ حج کے مہینے کے دوران یہ شہر سعودی عرب کے دیگر حصوں اور دیگر مسلم ممالک سے 10 سے 20 لاکھ نمازیوں سے بھر جاتا ہے۔ مکہ میں داخلے کی اجازت صرف اسلام کے پیروکاروں کو ہے، تاہم مکہ دنیا کے سب سے زیادہ کاسموپولیٹن شہروں میں سے ایک ہے، جس میں دنیا بھر کے مختلف ممالک کے لوگ رہتے ہیں۔ ایک ہی قومی نسل کے لوگ شہروں کے بعض حصوں میں اکٹھے رہتے ہیں۔ قابل کاشت زمین اور پانی کی کمی ہے اور خوراک درآمد کرنا ضروری ہے۔ سبزیاں اور پھل روزانہ ارد گرد کے وادیوں جیسے وادی فاطمہ سے، الطائف کے علاقے سے، بلاد غامد اور بلاد زہران سے لائے جاتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں بیرون ملک سے آتی ہیں، جو جدہ کی بندرگاہ جو مکہ سے 70 کلومیٹر مغرب میں بحیرہ احمر پر واقع ہے، وہاں سے آتی ہیں۔ صنعت محدود ہے اور اس میں ٹیکسٹائل، فرنیچر اور برتنوں کی تیاری شامل ہے۔ مجموعی شہری معیشت تجارتی اور خدمت پر مبنی ہے۔ نقل و حمل اور حج سے متعلق سہولیات اہم خدمات ہیں۔ اس کے لیے بیرون ممالک سے آنے والے مکہ ہوائی اڈے سے اور اندرون ملک خاص طور پر مکہ اور مدینہ میں نقل و حمل کے لیے سڑکوں کا وسیع جال اور حال ہی میں شروع ہوا ریل کا انتہائی مربوط نظام شامل ہے۔ شہر کا گورنر مکہ مکرمہ شہر کا امیر ہے، جو شہر اور انتظامی ضلع دونوں میں امن و امان کی بحالی کا ذمہ دار ہے۔ وہ بادشاہ کی طرف سے مقرر کیا جاتا ہے اور فوری طور پر وزیر داخلہ کو جواب دہ ہوتا ہے۔ میونسپل کونسل بلدیہ کے کام کاج کی ذمہ دار ہے۔ یہ کونسل دوسری جنگ عظیم کے بعد تشکیل دی گئی تھی اور اس کے 14 ارکان ہیں، جنہیں مقامی طور پر منتخب کیا جاتا ہے اور پھر وزیر داخلہ کی طرف سے منظوری دی جاتی ہے۔ مکہ مکرمہ منطقہ اداریہ کا دارالحکومت ہے، جس میں جدہ اور الطائف شامل ہیں۔ مکہ پینے کے پانی کے لیے ارد گرد کی وادیوں پر منحصر ہے۔ عین زبیدہ یعنی زبیدہ کا چشمہ، اس کا پانی جو 8ویں صدی میں بنایا گیا تھا، وادی نعمان سے تقریباً 20 میل جنوب مغرب میں سے سرنگوں سے گزرتا ہے۔ العزیزیہ بہار اپنا پانی وادی الشامیہ سے پائپ لائنوں کے ذریعے شمال مشرق کی طرف تقریباً 60 میل بھیجتی ہے۔ پانی اور بجلی تقریباً تمام گھروں تک پہنچ چکی ہے۔ مدینہ کی سڑک پر واقع تیل سے چلنے والے بجلی گھر سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ پرائمری سے یونیورسٹی کی سطح تک لڑکیوں اور لڑکوں دونوں کے لیے تعلیم مفت فراہم کی جاتی ہے۔ ام القری یونیورسٹی 1979 میں قائم ہوئی مکہ میں واقع ہے، جیسا کہ 2 یونیورسٹی کالج ہیں، مدارس اہل حدیث اور سعودی عربین انسٹیٹیوٹ برائے اعلیٰ تعلیم۔ صحت کی خدمات اور طبی دیکھ بھال مفت اور مناسب ہے۔ حکام کی طرف سے محتاط جانچ کے باوجود حجاج بعض اوقات مختلف بیماریاں، خاص طور پر ہیضہ اور دماغی ریڑھ کی ہڈی کے انفیکشن کو شہر میں لا سکتے ہیں، تاہم صحت کی خدمات اس طرح کے مسائل کو قابو کرنے میں عموماً کامیاب رہتی ہے۔ قدیم مکہ پرانے کاروان تجارتی راستے پر ایک نخلستان تھا، جو بحیرہ روم کی دنیا کو جنوبی عرب، مشرقی افریقہ اور جنوبی ایشیا سے جوڑتا تھا۔ یہ قصبہ جنوب میں ماریب اور شمال میں پیٹرا کے درمیان تقریباً وسط میں واقع تھا، اور رومی اور بازنطینی زمانے میں آہستہ آہستہ یہ ایک تجارتی اور اہم مذہبی مرکز بن گیا۔ اسلامی روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ 7ویں صدی میں اسلام کی آمد سے پہلے مکہ میں زیارت کا مرکزی مقام کیوب نما پتھر کی عمارت، جو کئی بار گری اور دوبارہ تعمیر کی جا چکی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس شہر پر یمنی قبائل کی حکومت تھی۔ قریش کے تحت یہ ایک قسم کی شہری ریاست بن گئی، جس کے باقی عرب یعنی ایتھوپیا اور یورپ سے مضبوط تجارتی روابط تھے۔ مکہ تجارت
زیارت اور قبائلی اجتماعات کے لیے ایک مرکز بن گیا۔ تقریباً 570 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ شہر کی مذہبی اہمیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ 622 عیسوی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی، لیکن وہ دوبارہ واپس آئے اور مکہ شہر کا کنٹرول حاصل کیا۔ نبی کریم نے مکہ کو بتوں سے پاک کر دیا، اسے مسلمانوں کی زیارت کا مرکز قرار دیا اور اسے خدا کے لیے وقف کر دیا۔ تب سے یہ شہر اسلام کا سب سے بڑا مذہبی مرکز بنا ہوا ہے۔ جیسا کہ کاروان کا قدیم راستہ زوال کا شکار ہو گیا، مکہ اپنی تجارتی اہمیت کھو بیٹھا اور اس کے بعد سے بنیادی طور پر سالانہ زیارتوں اور مسلم حکمرانوں کے تحائف سے حاصل ہونے والی آمدنی پر گزارا ہے۔ مکہ کو اموی جنرل الحجاج ابن یوسف نے برطرف کر دیا تھا اور اس کے بعد شہر نے دمشق میں اموی خلافت کے اقتدار کو تسلیم کیا اور اس خاندان کے گرہن کے بعد بغداد کی عباسی خلافت کے اقتدار کو تسلیم کیا۔ 930 عیسوی میں اس شہر کو قرامتیوں کے ہاتھوں بڑی رسوائی کا سامنا کرنا پڑا جب اس فرقے کے رہنما طاہر سلیمان نے مکہ کو لوٹ لیا اور حجر اسود کو خانہ کعبہ سے اتار دیا۔ 10ویں صدی کے وسط میں مقامی شہر کے حکمرانوں کا انتخاب شریفوں یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے کیا گیا، جنہوں نے ارد گرد کے علاقے پر مضبوط گرفت برقرار رکھی اور اکثر مضبوط سیاسی اداروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ شریفوں کی اصل میں اعتدال پسند شیعوں کی بدلتی ہوئی سیاسی اور مذہبی آب و ہوا کے مطابق ڈھالنے کے لیے صلاحیت نے اگلے 1000 سالوں تک مقامی معاملات میں ان کی برتری کو یقینی بنایا۔ 1269 میں مکہ مصری مملوک سلاطین کے کنٹرول میں آ گیا۔ 1517 میں مقدس شہر پر تسلط سلطنت عثمانیہ کے پاس چلا گیا، جس کا دارالحکومت قسطنطنیہ جو موجودہ استنبول ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد عثمانی حکومت کے خاتمے کے ساتھ مکہ کے کنٹرول کا مقابلہ شریفوں اور وسطی عرب کے آل سعود کے درمیان ہوا، جو اسلام کی ایک پرہیزگار شکل کے پیروکار ہیں۔ شاہ ابن سعود 1925 میں شہر میں داخل ہوئے اور بعد میں یہ مملکت سعودی عرب کا حصہ اور مکہ مکرمہ کا دارالحکومت بن گیا۔ سعودی حکمرانی کے تحت بہت زیادہ اصلاحات کی گئیں اور حجاج کے لیے سہولیات کو بہتر بنایا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سعودی عرب کے پیٹرولیم وسائل سے فائدہ اٹھانے کے بعد مکہ نے وسیع اقتصادی ترقی کی اور سالانہ حجاج کی تعداد میں اضافہ ہوا۔ سعودی حکومت کی جانب سے خوبصورتی اور حفاظت دونوں لحاظ سے شہر اور مسجد کے علاقے کی تزئین و آرائش کے لیے شاہانہ اخراجات کے باوجود ایسے سانحات رونما ہوئے، جیسا کہ 1990 میں تقریباً 1500 حجاج کرام بھگدڑ کے نتیجے میں شہید ہوئے اور 1997 میں جب ٹینٹ سٹی میں لگنے والی آگ اور اس کے نتیجے میں ہونے والی خوف و ہراس سے کئی سو لوگ مارے گئے۔ سیاسی انتشار اور تشدد نے بھی اکثر شہر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ 1979 میں عسکریت پسندوں کے ایک گروپ نے، جس میں زیادہ تر سعودی تھے لیکن بہت سے دوسرے اسلامی ممالک کے بھی لوگ شامل تھے، بیت اللہ پر قبضہ کر لیا اور سعودی نیشنل گارڈ کے حملے کے بعد صرف جانی نقصان کے ساتھ ہی بے دخل کر دیا گیا۔ 1980 اور 90 کی دہائیوں کے دوران ایرانی زائرین اکثر سیاسی مظاہروں میں ملوث رہے، جس کی وجہ سے سعودی پولیس کے ساتھ جھڑپیں ہوئیں اور کئی اموات اور زخمی ہوئے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مکہ ایک پرامن شہر ہے اور یہاں پر ہر سال حج کے موقع پر کثیر حاجیوں کی تعداد اور اس کے انتظام و احترام میں جو بہتری سعودی حکومت لا رہی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ یروشلم عربی بیت المقدس یا القدس، مشرق وسطیٰ کا قدیم شہر جو 1967 سے مکمل طور پر اسرائیلی ریاست کی زیر تسلط ہے۔ یروشلم کے مقدس شہر پر ایک طویل عرصے سے تعظیم اور تنازعات کی حکمرانی ہے۔ یہ شہر تمام تاریخی فلسطین کے ساتھ سیہونی اور فلسطینی عربوں کی قومی امنگوں کا مرکز بن گیا ہے۔ 1948 میں پہلی عرب اسرائیل جنگ نے یروشلم کو اسرائیل یعنی مغربی یروشلم میں تقسیم کر دیا اور اردنی یعنی مشرقی یروشلم۔ اگلے سال اسرائیل نے اس شہر کو اپنا دارالحکومت قرار دیا اور 1967 کی 6 روزہ جنگ کے دوران یہودی ریاست نے اردن کے سیکٹرز پر قبضہ کر لیا اور اس کے فوراً بعد شہر کی حدود میں توسیع کر دی۔ اس طرح مغربی کناروں کے کچھ علاقے جو پہلے اردنیوں کے قبضے میں تھے
اور متحد شہر پر اپنا دائرہ اختیار بڑھا دیا۔ اگرچہ اقوام متحدہ اور دیگر اداروں کی طرف سے اسرائیل کے اقدامات کی بار بار مذمت کی گئی، لیکن اسرائیل نے 1980 میں ایک خصوصی قانون کے ذریعے یروشلم کے اپنے دارالحکومت کے طور پر کھڑا ہونے کی تصدیق کی۔ یروشلم مستقبل کی فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہے۔ اس کا رقبہ 49 مربع میل ہے، یعنی 126 مربع کلومیٹر۔ 2016 کی مردم شماری کے مطابق 9,36,425 افراد پر مشتمل ہے۔ یروشلم 3 بڑے توحیدی مذاہب کے روحانی اور جذباتی تناظر میں مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ پوری دنیا کے یہودیوں کے لیے یہ قدیم آرزوؤں کا مرکز ہے، قدیم عظمت اور آزادی کا زندہ ثبوت اور قومی نشت ثانیہ کا مرکز ہے۔ عیسائیوں کے لیے یہ یسوع کی اذیت اور فتح کا منظر ہے۔ مسلمانوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کا سفر اور اسلام کے مقدس ترین مقام میں سے ایک ہے۔ تینوں عقائد کے لیے یہ ایک مقدس شہر، زیارت گاہ اور عقیدت کا مقام رکھتا ہے۔ تیزی سے بدلتی ہوئی آبادی کے باوجود یروشلم نے ایک متنوع اور کائناتی کردار کو برقرار رکھا ہے۔ خاص طور پر دیواروں والے پرانے شہر میں اس کے آرمینیائی اور عیسائی، یہودی اور مسلم حلقوں کے ساتھ روایتی اور جدید لباس میں عربی، عیسائی، مغربی اور مشرقی اپنے سیکولر لباس اور خانقاہی لباس کی لامحدود اقسام میں، آرام دہ اور پرسکون آرتھوڈاکس لباس میں یہودی اور سیاحوں کی بڑی تعداد اور رنگین کیلیڈوسکوپک نمونوں میں جمع ہے۔ عبادت گاہیں، گرجا گھر، مساجد اور مختلف طرزوں میں رہائش گاہیں شہر کی منفرد تعمیراتی موزیک بناتی ہیں۔ تمام تعمیرات کے لیے استعمال ہونے والے سفید اور گلابی پتھر پر پڑنے والی سورج کی روشنی یہاں تک کہ کافی غیر معمولی عمارتوں کو بھی امتیاز کی چمک دیتی ہے۔ کھانا پکانے اور مسالوں کی خوشبو، چرچ کی گھنٹیوں کی گھنٹی، میناروں سے مؤذن کی آوازیں اور مغربی دیوار پر یہودیوں کی دعاؤں کا نعرہ، یہ سب شہر کی زندگی میں ذائقہ بڑھاتے ہیں۔ پرانے شہر کے بیشتر علاقوں میں گاڑیوں کی آمد و رفت کی عدم موجودگی سے اس خصوصی کردار کو محفوظ رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ متعدد لوگوں کی روایات اور تاریخوں میں اس کے مرکزی مقام کے اعتراف میں پرانے شہر کو 1981 میں یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ قرار دیا گیا ہے۔ پھر بھی دیواروں کے باہر یروشلم ہر لحاظ سے ایک جدید شہر ہے، جس میں سڑکوں، نقل و حمل کے نیٹ ورک، عمارتیں، سپر مارکیٹس، کاروبار، اسکول، ریسٹورانٹس اور کافی ہاؤسز، گلیوں میں عبرانی، عربی، انگریزی اور دیگر زبانوں کا مسلسل ملاپ اس قابل احترام شہر میں زندگی کی کثیر الثقافتی اور سیاسی پیچیدگیوں کو ذہن میں لاتا ہے۔ یروشلم 2575 فیٹ یعنی 785 میٹر کی بلندی پر پہاڑوں پر کھڑا ہے۔ جدید متحد شہر اسرائیل یا مغربی کنارے کی سب سے بڑی میونسپلٹی ہے اور ایک شہری اجتماع کا مرکز ہے، جو کہ شہر کی حدود سے باہر دونوں دائرہ اختیار کے ملحقہ علاقوں میں پھیلتا ہے۔ جدید میونسپلٹی کے مرکز میں پرانا شہر ہے، جو آدھے مربع میل تقریباً 1 مربع کلومیٹر سے بھی کم دیواروں والا قرون وسطیٰ کا احاطہ ہے، جہاں سے پورا شہر پروان چڑھا ہے۔ مشرق میں یہ شہر بحیرہ مردار اور دریائے اردن کے پار مشرقی اردن کے بنجر پہاڑوں، مواب کے بائبلی پہاڑوں تک نظر آتا ہے۔ مغرب میں اس کا سامنا ساحلی میدان اور بحیرہ روم کا ہے، تقریباً اور 60 کلومیٹر دور ہے۔ یروشلم میں گرم اور خشک گرمیاں اور ٹھنڈی برساتی سردیوں کے ساتھ مخلوط آب و ہوا ہے۔ اوسط سالانہ بارش تقریباً 24 انچ یعنی 600 ملی میٹر ہے۔ نسبتاً بارش والے ہرے یہودا یعنی یہودا کی پہاڑیوں اور خشک یہودیہ کے صحرا کے درمیان پانی کے کنارے پر واقع یروشلم میں بحیرہ روم اور ایرانو تورانی دونوں نباتات ہیں۔ مختلف سرخ اور بھوری بحیرہ روم کی مٹی، جو پہاڑوں کو ڈھکنے والے چونے کے پتھر کے چاک مختلف اقسام سے بنتی ہے، پودوں کی 1000 انواع کو سہارا دیتی ہے۔ موسم بہار میں جنگلی پھولوں کی بڑی تعداد ڈھلواں اور بنجر زمینوں پر پھیلتی ہے۔ یروشلم غیر معمولی طور پر پرندوں کی زندگی سے مالا مال ہے، جس میں 70 رہائشی اقسام اور تقریباً 150 موسم سرما میں آنے والے سیاح شامل ہیں۔ جو سب سے زیادہ عام طور پر دیکھے جاتے ہیں وہ یہ ہیں: ہدہد، کوا، سوئفٹ، جو پرانی دیواروں اور عمارتوں میں گھونسلے بناتے ہیں، بلبل، سفید سارس کے بڑے جھنڈ شہر پر اڑتے ہیں۔ یہاں پر ایک واحد زہریلا سانپ پیلسٹینین وائپر ہے، لیکن یہ شہری علاقوں میں کم ہی نظر آتا ہے۔ ہموار چھپکلی اور عام گرگٹ بار بار باغات اور گھروں کی دیواروں پر نظر آتی ہے۔
پرانا شہر جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ تقریباً 5000 سالوں سے مسلسل آباد ہے، ہر طرف تقریباً 3000 فٹ لمبا ایک دیوار والا چوکور بناتا ہے۔ اس پر ٹیمپل ماؤنٹ کے بلند پلیٹ فارم کا غلبہ ہے جسے عبرانی میں ہرجیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ پہلے اور دوسرے مندروں کی جگہ اور اسلام کے نزدیک الحرم الشریف ایک مسلمانوں کا مقدس مقام ہے جس میں گنبد چٹان یعنی ڈوم آف راک، مسجد اقصی اور دیگر ڈھانچے شامل ہیں۔ دیواروں کے اندر باقی علاقہ مشرق وسطیٰ کا ایک عام شہر ہے جس میں مساجد اور مدارس شامل ہیں۔ اس کے گرجا گھر، کانوینٹس، ہاسپیز اور اعلیٰ کلیسیائی معززین کی رہائش گاہیں ہیں۔ اس کی عبادت گاہیں یشواس یعنی ٹالموڈ اکیڈمیز، اس کے پوشیدہ صحن اور باغات، اور درمیان میں اس کا قرون وسطیٰ کا والٹڈ ٹرپل بازار اور ڈیوڈ اسٹریٹ کے ساتھ ساتھ چھوٹے سوکوں کی بھول بھلیاں جو جافا گیٹ اور پرانے عثمانی قلعہ سے ٹیمپل ماؤنٹ کی طرف جاتی ہے۔ پرانے شہر کے دیواروں کے باہر کے محلے جو 1860 کی دہائی کے بعد سے بنائے گئے تھے، بنیادی طور پر شہر کی طرف جانے والی مغرب اور شمال مغرب سے مرکزی سڑکوں کے ساتھ بکھرے ہوئے تھے۔ یہ ابتدائی یہودی مضافات غیر یہودی توسیع کے متوازی تھے جو عیسائی مذہبی یا قوم پرستانہ محرکات کی وجہ سے تھے۔ مؤخر ذکر میں میدان پر روسی کمپاؤنڈ شامل تھا جو آج مغربی یروشلم کے تجارتی مرکز کے قریب ہے۔ جرمن کالونی جو ریلوے اسٹیشن بن گیا ہے اس کے قریب، اور امریکی کالونی دمشق گیٹ کے شمال میں کچھ ابتدائی کمیونٹیز جیسے مشکی سنوٹ، شعانہ، نیم اور یمین موشے اور اپنے مشہور ونڈ مل کے نشان کے ساتھ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے۔ مشرقی اور وسطی یورپ کے آرتھوڈاکس میشی ارام کو دوبارہ ثقافتی مرکز میں تبدیل کیا گیا ہے۔ دیگر میں بخاران کوارٹر شامل ہے، یہودیوں کے ذریعے قائم کیا گیا تھا۔ شہر میں رہائش کی ایک بڑی قسم ہے۔ پرانے شہر میں قدیم پتھروں سے تعمیر شدہ قدیم عمارتیں ہیں۔ 19ویں صدی کے یہودی محلے جن میں سے کچھ کچی آبادیوں میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ درختوں کی قطار والی سڑکوں کے ساتھ ساتھ جدید کوارٹرز اور حکومت کے بنائے ہوئے ہاؤسنگ پروجیکٹس، خاص طور پر نئے تارکین وطن کے لیے پرانے شہر میں سب سے عام بنیادی رہائشی یونٹ کے ڈھانچے کے ایک کمپلیکس پر مشتمل ہوتا ہے۔ اکثر مختلف سطحوں پر ایک اندرونی عدالت کے گرد بنایا جاتا ہے جو ایک تنگ راہداری سے داخل ہوتا ہے۔ 1967 کے بعد سے حکومت نے کچی آبادیوں کی صفائی کی سہولت کے لیے اقدامات کیے ہیں اور پرانے شہر میں یہودی کوارٹر اور نئے شہر کے بہت سے پرانے محلوں کو یہودی باشندوں کے لیے بحال اور نرم بنایا گیا ہے۔ اوسط ہاؤسنگ کثافت اربوں میں زیادہ ہے، تقریباً 1.9 افراد فی کمرہ۔ یہ یہودیوں کے مقابلے میں تقریباً 1 شخص فی کمرہ ہے۔ یروشلم کی فن تعمیر کی نمایاں خصوصیت پرانے اور نئے مقدس اور سیکولر کا مختلف انداز میں بقائے باہمی ہے۔ سب سے نمایاں خصوصیت شہر کی وہ دیوار ہے جو 1538 سے 1540 میں عثمانی سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے تعمیر کی تھی۔ بڑی حد تک اس سے پہلے کی دیواروں کی بنیادوں پر جو بنیادی طور پر صلیبی جنگوں کے دور سے ملتی ہے، لیکن بعض جگہوں پر بازنطینی، ہیروڈین اور حتیٰ کہ ہسمونی دور تک بھی پھیلی ہوئی ہے۔ پرانے شہر کے 7 دروازے ہیں، شمال میں نیا، دمشق اور ہیروڈ کے دروازے، مشرق میں سینٹ اسٹیفن کا دروازہ، جنوب میں گوبر اور سیون کے دروازے، اور مغرب میں جافا گیٹ۔ ایک 8واں دروازہ گولڈن گیٹ مشرق کی طرف بند رہتا ہے، تاہم اس دروازے کو بند کرنے کا مقصد یہودیوں کے مطابق یہ ہے کہ یہاں سے مسیحا شہر میں داخل ہوں گے۔ مسیحا سے مراد اینٹی کرائسٹ یعنی دجال۔ جافا اور دمشق کے دروازے اب بھی مرکزی شہر کی دیوار برقرار اور ٹوٹی ہوئی ہے، سوائے اس وقفے کے جسے عثمانی حکام نے 1898 میں جرمنی کے شہنشاہ ولیم شہر کے دورے کے موقع پر داخلے کی سہولت کے لیے کاٹا تھا۔ ٹیمپل ماؤنٹ کے 3 اطراف میں اصل سہارا دینے والی دیواروں کے کچھ حصے اب بھی کھڑے ہیں۔ صدیوں کے دوران جب یہودیوں کو ٹیمپل ماؤنٹ سے خارج کر دیا گیا تھا، اس کی مغربی دیوار یہودیوں کی مقدس ترین عبادت گاہ بن گئی۔ 1967 کے بعد سے دیوار کو مزید بے نقاب کیا گیا اور اس کے سامنے ایک بڑا پلازا صاف کیا گیا ہے۔ پلیٹ فارم پر اہم عمارتیں، 2 اسلامی ڈھانچے ہیں، شاندار سونے سے ڈھکی ہوئی چٹان کا گنبد جو 691 میں مکمل ہوا، اور چاندی کے گنبد والی الاقصی مسجد
जो 8वीं सदी के अवाइल में तामीर की गई थी। क्योंकि यरूशलेम एक मुक़द्दस शहर है जो 3 बड़े मज़ाहिब की तरफ से मुनफरिद तौर पर काबिल एहतराम है, इसके लोगों को रिवायती तौर पर मजहबी वाबस्तगी के मुताबिक दर्जा बंदी में किया गया है। शहर के बाशिंदों की अक्सरियत या तो सेकुलर या रवायती यहूदी है। मुसलमान कम्युनिटी सबसे ज़्यादा यकसां है और ईसाई, जिनकी नुमाइंदगी मुतादिद फ़िरक़े और गिरजाघर करते हैं, सबसे ज़्यादा मतनू हैं। यहूदियों में अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, रिवायती और सेकुलर यहूदियों के दरमियान रिहायशी अज़ला की मज़ीद ज़ैली तकसीम है और आर्मीनियाई ईसाई भी पुराने शहर में अपना एक इनक्लेव बनाते हैं। मुसलमान नस्ली तौर पर सबसे ज़्यादा यकसां गिरोह हैं जो कि तकरीबन तमाम अरब हैं। ईसाई बरादरी में कुछ ज़्यादा मतनू हैं, अगरचे इस शहर ने पूरी ईसाई दुनिया के ज़ायरीन और आबादकारों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया है और ईसाई अब तक का सबसे छोटा मजहबी गिरोह हैं। अरब शहर के ईसाइयों में सबसे बड़ा नस्ली अंसर बने हुए हैं। यरूशलेम की यहूदी आबादी नस्ली लिहाज से सबसे ज़्यादा मतनू है। डायस्पोरा के हर हिस्से से यहूदी शहर में आबाद हो गए, जिससे मौजूदा यहूदी कम्युनिटी में इजाफा हुआ। अगरचे शहर और वसी तर इलाके की तकदीर पर सियासी तनाज़ात अक्सर मजहबी रंगों में छाए हुए हैं, लेकिन इसने बड़ी हद तक यहूदी, इसराइली और दूसरे फ़लस्तीनी अरब और ये 2 बड़े गिरोह सियासी गिरोहों की तश्कील करते हैं। यहूदियों के दरमियान तकसीम की एक अहम लाइन एश्केनाज़िम, सैफरडीम और मिज़राहीम के दरमियान है। ऑर्थोडॉक्स और आबादी के ज़्यादा सेकुलर रखने वाले तबकात के दरमियान तकसीम की कोई अहमियत नहीं। सेकुलर और रवायती अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स में से हर एक यहूदी आबादी का तकरीबन 1/3 है। मजहबी तनाज़ा मकामी सियासत में एक बड़ा हिस्सा अदा करता है और अक्सर तनाज़ात सब्त के दिन यानी शबात जैसे मसाइल पर फूटते हैं। कुछ अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स मोहल्लों में सब के दिन ट्रैफिक पर पाबंदी है। शहर के इलाके में इंसानी आबादकारी के इब्तदाई निशानात जो जुनूब मशरिक़ में एक पहाड़ी पर पाए जाते हैं, तांबे के दौर और इब्तदाई कांसी के दौर के हैं। खुदाई से ये बात सामने आई है कि टेम्पल माउंट के जुनूब में एक जगह पर एक बस्ती मौजूद थी और गिहोन स्प्रिंग के बिल्कुल ऊपर शहर की 3000 कब्ल मसीह के नाम से जाना जाता है। गालिबन मगरबी सामी नजाद और बज़ाहिर यरूशलेम एक बड़ी दीवार मिली है जिसने कदीम बस्ती के मकाम का तयन किया था। ये नाम जो अपनी इब्तदाई शक्ल में 1800 से 1900 कब्ल मसीह, इसका मतलब ये है कि शलीम खुदा की बुनियाद यानी यरूशलेम इब्रानी ज़ुबान में अमन वाले शहर को कहते हैं। इस शहर और इसके इब्तदाई हुक्मरानों मिस्रियों का जिक्र मिस्री सज़ाए मौत के मतन दोबारा 14वीं सदी के टेल अल अमाराना के ख़त किताबत में मिलता है। बाइबल के बयानात के मुताबिक यरूशलेम बिन्यामीन और यहूदा की सरहद पर जीबो स्टेट्स के बयान के तौर पर एक मखलूत आबादी से आबाद था। इसराइल और यहूदा की मुश्तरका ममलिकत के बानी डेविड ने दोबारा कब्ज़ा कर लिया और ये शहर यहूदियों की बादशाही का दारुल हुकूमत बन गया। ये तकरीबन 1000 कब्ल मसीह का वाक़या है। हज़रत दाऊद के जानशीन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने शहर को बढ़ाया और यरूना यबूसी के खलियान पर अपना हैकल बनाया। इसी तरह यरूशलेम शाही महल की जगह एक और तौहीदी मजहब का मुक़द्दस मकाम बन गया। यरूशलेम अपनी तारीख़ के बेशतर हिस्से में एक मुतनाज़ शहर रहा है और आज भी है। 3 मजहबी बरादरियों के लिए ये शहर मुक़द्दस नौइयत की वजह से मजहबी, सियासी और तारीख़ी दास्तानों का मुकाबला करता है। एक ऐसे शहर के तौर पर जिसमें तस्वीराती असासों या पैदावारी कुदरती वसाइल की कमी है। नज़रियाती ज़रूरियात शहर की आबादी में इजाफे की नौइयत और इसकी बरादरियों की अलहदगी या यकजहती को मुतासिर करती रहेंगी। शहर के कंट्रोल के लिए जद्दोजहद से जुड़े जज्बात इसके मुस्तकबिल के लिए अच्छे नहीं हैं। ताहम 1990 में और 2000 की दिहाइयों के वाक़यात ने शहर के मुस्तकबिल को तनाज़ात की बजाय मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने की ज़रूरत को ज़ाहिर किया है, या तो तक़सीम शुदा शहर के लिहाज से या किसी कोऑपरेटिव खुद मुख्तारी की शक्ल में। ये उम्मीद कि शहर की मुस्तकबिल की हुक्मरानी फ़रीक़ैन के दरमियान मुज़ाकिराती मुआहदे के फ़रेम वर्क में मुनसिफ़ाना तरीक़े से हल किया जा सकता है, बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ साथ इसराइली, यहूदी और फ़लस्तीनी अरबों की अक्सरियत भी शानदार ख्वाहिश रखती है। यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए या इससे मुतालिक आपके जहन में कोई भी सवाल हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।